BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. برطانیہ کی میانمار سے روہنگیا مسلمانوں کی محفوظ واپسی یقینی بنانے کی اپیل. وزیر خارجہ بورس جانسن کہتے ہیں کہ آنگ سان سوچی کو روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار کا اندازہ ہی نہیں. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک کیمپ پر شدت پسندوں کا حملہ. پولیس مقابلے میں ایک اہلکار ہلاک. اور پدماوت کے راجہ مہاراول رتن سنگھ یعنی اداکار شاہد کپور کا کہنا ہے کہ تمام اڑچنوں کے باوجود پدماوت کی ریلیز اس بات کی دلیل ہے کہ فلمیں جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں. روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار سے پیدا ہونے والے بحران کے حل کی کوششوں کے سلسلے میں میانمار گئے ہوئے برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے کہا ہے کہ انہیں بالکل یہ محسوس نہیں ہوا کہ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی کو روہنگیا افراد کے بحران کی سنگینی کا ذرا بھی اندازہ ہے. اسی تناظر میں دنیا بھر کے پناہ گزینوں کے کیمپوں میں کام کر چکے 3 برطانوی امدادی کارکن جب روہنگیا مسلمانوں کے کیمپس پہنچے تو وہاں کے حالات دیکھ کر حیران رہ گئے. 3 ڈاکٹروں رمیز مومنی، جینیویو جوئنز ہرنانڈس اور سیرا ویڈ نے وہاں کے حالات کی بے حد تکلیف دہ تفصیلات بھیجی ہیں. BBC کے نامہ نگار کرس راجرز کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرا فاطمہ. اس رپورٹ کی کچھ تصاویر آپ کے لیے باعث اضطراب ہو سکتی ہیں. یہ منظر پناہ گزینوں کے دنیا کے سب سے بڑے کیمپ کا ہے. میانمار سے جان بچا کر بھاگنے والے 8 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمان ان کیمپس میں رہ رہے ہیں. ڈاکٹر رمیز مومینی، جینیویو جوئنز ہرنانڈس اور سارا ویڈ دنیا بھر میں پناہ گزینوں کے کیمپس میں کام کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کیمپس کے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. مین گیٹ پر ہی ان کا سامنا کیمپ کے نئے پناہ گزینوں کے ہجوم سے ہوا جو فوری ابتدائی امداد کا انتظار کر رہے تھے. ان کو ایک بالٹی اور ایک بیگ میں کچھ ضروری چیزیں دی جاتی ہیں. 2 گھنٹے تک چڑھائی کی جانب چلنے کے بعد کیمپ کا وہ حصہ آتا ہے جہاں پناہ گزینوں کے علاج کے لیے بنیادی میڈیکل سینٹر کے لیے بھی امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے. یہ بچہ 10 دن کا ہے اور اب تک اسے ماں کا دودھ نہیں مل سکا ہے. یہاں اتنے سارے نومولود بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اس ماں کے لیے وٹامن تجویز کی گئی تھی لیکن بچے کے لیے نہیں. یہاں لگاتار بچے فوت ہو رہے ہیں. ہم ہسپتال جانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں لیکن ہسپتال جانے کے لیے ان کے پاس شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے. پورے جسم پر زخموں کی وجہ سے یہ بچے بہت تکلیف میں ہیں. ان کی جلد خشک ہے اور وہ بری طرح پھٹ رہی ہے. فی الحال ہم ان کے پورے جسم پر ویسلین لگا رہے ہیں. یہ بچہ کل پیدا ہوا تھا اور اس کی نال کو پیدائش کے بعد انہوں نے ایک ڈوری سے باندھ دیا. چاروں طرف بچے کانپتے، کھانستے اور الٹیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں. ہمیں لگ رہا تھا کہ یہاں ہم دنیا کے کئی دوسرے امدادی اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے. جیسے ہم نے شام کے پناہ گزینوں کے معاملے میں دیکھا تھا کہ وہاں بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ہمیں لگ رہا تھا ویسا ہی کچھ یہاں بھی ہوگا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. ان کی نبض بہت دھیمی ہے. ہم انہیں جلد از جلد ہسپتال لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. نئے روہنگیا پناہ گزین نمکیات کی شدید کمی کا شکار ہیں. تھکن، بھوک اور امراض سے یہ پناہ گزین بری طرح ٹوٹ چکے ہیں، لیکن انہیں تب تک چلتے رہنا ہے جب تک انہیں کیمپ میں اپنے لیے کوئی جگہ نہ مل جائے. ان امدادی کارکنان کا کہنا ہے کہ یہاں موجود ہونے سے زیادہ مشکل ان کیمپس میں لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر واپس جانا ہوگا. کرس راجرز کی رپورٹ.
आइए देखते हैं कि इस मौजू पर हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर क्या कहा जा रहा है। सोनिया हुसैनी लिखती हैं, जो बर्मा में हुआ उसकी वजह से आंग सान सूची जंगी जराइम के इल्ज़ामात की जद में है। बोरिस जॉनसन को उनसे मिलना ही नहीं चाहिए था। फिलिप मैकजॉर्ज इटली से लिखते हैं, रोहिंग्या पर ढाए गए मजालिम नस्ल कुशी के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ताकतवर ममालिक पर भी आयद होती है। कार्लोस केयरिस बरतानिया से लिखते हैं, बड़ी ताकतों को वहाँ अपनी फ़ौज भिजवानी चाहिए ताकि रोहिंग्या मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। और तुषार बांग्लादेश से लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बर्मा की फ़ौज ने रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी की। अमेरिका और दूसरों को मज़म्मत से बढ़कर कुछ करना होगा। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके जम्मू में फ़ौजी छावनी पर हमले के चंद रोज़ बाद आज सुबह मुसल्लह शिद्दत पसंदों ने श्रीनगर में एक नीम फ़ौजी कैंप पर हमला किया, जिसमें फोर्सेस का एक एहलकार हलाक हो गया है। दोनों हमलों की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने कबूल की है। आखिरी इत्तलात मिलने तक तसादुम जारी था। श्रीनगर से रियाज मसरूर। श्रीनगर के मरकजी इलाका करन नगर में दिन भर जंग जैसी सूरत हाल है। फोर्सेस हुक्काम का कहना है कि शिद्दत पसंद फिदाई हमला करना चाहते थे, जिसे नाकाम बना दिया गया। दो शिद्दत पसंदों ने 23वीं बटालियन करनगर के हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, जो कि नाकाम बना दी गई, जिसके बाद ये लोग करीबी कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए। ये बड़ा रश वाला इलाका है। हम जब घर घर तलाशी ले रहे थे तो 9:30 बजे के करीब मुकाबला शुरू हुआ। वो अब घेरे में है। सख्त सर्दी और भारी बर्फबारी के बीच इस हमले ने पूरे श्रीनगर में सनसनी फैला दी। श्रीनगर में इस नौयत का हमला कई साल बाद हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते इसी कैंप के करीब अस्पताल ले जाते हुए लश्कर तैयबा का मतलूब कमांडर नवीद जहाट फरार हो गया था। श्रीनगर ही नहीं, अब जम्मू में भी मुसल्लह तशद्दुद की सतह बढ़ गई है। सुंजवां फौजी छावनी पर हमले में 5 फौजी, 1 शहरी और 3 शिद्दत पसंद मारे गए। मुसल्लह हमलों में इजाफे के बाद वादी में आम जिंदगी मुतासिर हो गई है और हर तरफ खौफ की लहर है। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। इमदादी कारकुनों ने इतवार को मॉस्को के करीब तबाह होने वाले रूसी मुसाफिर जहाज का दूसरा ब्लैक बॉक्स भी तलाश कर लिया है। इस हादसे में 71 अफराद हलाक हो गए थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हलाक शुदगान के अहले खाना से ताज़ियत और अफसोस का इजहार करते हुए जहाज की तबाही की फौरी तहकीकात करवाने का ऐलान किया था। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि शुमाली कोरिया के खिलाफ पाबंदियां तो बरकरार रहेंगी, लेकिन अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने कहा है कि बामानी मुज़ाकरात के लिए शुमाली कोरिया को बहुत कुछ करना होगा। कुवैत में इराक़ की तामीर नौ के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में इराक़ी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी ने आलमी बरादरी से अपील की है कि तामीर नौ के लिए $90 बिलियन की रकम अतिया की जाए। सलमान जमाली का कहना था कि रकम का 25% फौरी दरकार है। काबुल में गुज़श्ता हफ्तों के दरमियान 3 बड़े दहशतगर्द हमले हुए हैं, जिनमें 120 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। इनमें से एक की जिम्मेदारी नाम नहाद दौलत इस्लामिया ने कबूल की। अफगानिस्तान में दौलत इस्लामिया की सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। BBC के नामनिगार सिकंदर किरमानी को काबुल में कैद दौलत इस्लामिया के एक जंगजू से इंटरव्यू की इजाज़त मिली। रिपोर्ट अब्दुल्ला फारूकी पेश कर रहे हैं। काबुल में कैद ये शख्स कभी दौलत इस्लामिया के नाम पर किसी को भी कत्ल करने पर आमादा रहता था। मैंने लड़ाई और क़िताल में हिस्सा लिया। हम लोगों को बमों पर बिठाकर उन्हें उड़ा दिया करते थे। अफगानिस्तान में बेशुमार दूसरे शिद्दत पसंदों की तरह जिस कैदी से हमने बात की वो भी दौलत इस्लामिया में शामिल होने से पहले तालिबान के साथ था। उसने दौलत इस्लामिया के डर से अपना चेहरा ना दिखाने की दरख्वास्त की। हमने अफगान सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में उसका इंटरव्यू किया। अगर हुकूमत में शामिल कोई शख्स तालिबान में शामिल हो जाता तो उसे माफ़ कर दिया जाता, लेकिन दौलत इस्लामिया उसे काबिल गर्दन ज़दनी करार देते हैं। दौलत इस्लामिया का कहना है कि वो सच्चे मुसलमान हैं, ना कि तालिबान। दौलत इस्लामिया का अफगानिस्तान में छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा है, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान उन्होंने काबुल पर 14 बड़े हमले किए हैं, जो तालिबान की कार्रवाइयों से कहीं ज़्यादा हैं। दौलत इस्लामिया ने मुतअद्दिद मरतबा काबुल में शिया अक़लियत को निशाना बनाया है। दौलत इस्लामिया ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में इस सक़ाफ़ती मरकज़ पर हमले करके 40 शिया अफराद को हलाक कर दिया था। ये शख्स मौजज़ाना तौर पर बच गया था।
ماضی میں دیہی علاقوں میں بسنے والے شیعہ کابل کو محفوظ سمجھ کر یہاں آیا کرتے تھے، لیکن اب میرے رشتہ دار مجھے کابل چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں کابل پر دولت اسلامیہ اور طالبان دونوں نے حملے کیے ہیں۔ بعض اوقات ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن حکام کا دعویٰ ہے کہ دونوں میں بہت کم فرق ہے۔ کابل ان کا مشترکہ ہدف ہے۔ ان کا مقصد لوگوں کو حکومت سے متنفر کرنا ہے اور انہیں مجبور کرنا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تاکہ ملک میں افراتفری پھیل جائے اور حکومت ختم ہو جائے۔ دولت اسلامیہ کا یہ سابق رکن کہتا ہے کہ ان کا گروہ طالبان سے مختلف ہے اور وہ زیادہ شدت پسند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو طالبان نہیں کر سکے وہ کر سکتے ہیں اور پورے ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ شیعہ مرکز کے باہر ہلاک ہونے والوں کے جوتوں کا اب ڈھیر لگا ہوا ہے۔ یہ طالبان ہوں یا دولت اسلامیہ، اس شہر پر مزید حملوں کا خطرہ بدستور موجود ہے اور امن کا قیام مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا۔ سکندر کرمانی کی رپورٹ۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا۔ کہ قصور کی زینب کے شہر میں زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی ہے، لیکن بچوں کی حفاظت سے متعلق تشویش برقرار۔ اور آپ کی ملاقات کروائیں گے فلم پدماوت کے راجپوت راجہ مہاراول رتن سنگھ یعنی اداکار شاہد کپور سے۔ بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ ناز کی۔ پاکستان کے شہر قصور میں کمسن بچیوں کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کی وارداتوں میں ملوث ملزم کی گرفتاری کے بعد بھی وہاں کے لوگ اپنے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے فکر مند ہیں۔ ان کی اس فکر مندی کو کم کرنے کے لیے حکومت اور کمیونٹی کیا کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھتے ہیں نامہ نگار عمر دراز کی اس رپورٹ میں۔ اب یہاں خوف و ہراس کی ویسی کیفیت نہیں جو ملزم کے گرفتار ہونے سے پہلے تک تھی، مگر ایک اضطراب اور پریشانی آج بھی باقی ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی خوفزدہ ہیں۔ ہمیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بہت ٹینشن تھی اس وقت، آپ بھی ہے لیکن وہ پہلے جیسی کیفیت نہیں ہے۔ بہت خوف ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے رہے ہیں، دوسروں کو بچوں جس کو دیکھتے تھے اکیلے اس کا بھی خیال کرتے تھے۔ بچوں کو خود اب اسکول چھوڑنے خود ہی جاتا ہوں، خود ہی لے کے آتا ہوں، اتنا ڈر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کے باسیوں کی سب سے بڑی فکر اگر ہے۔ اگر ایسے واقعات 1-2 بار ہو سکتے ہیں تو کیا آئندہ بھی ہو سکتے ہیں؟ قصور میں ہونے والے حالیہ واقعات کی یادداشت ابھی تازہ ہے اور ان کے گرد اٹھائے جانے والے اقدامات میں بظاہر مستعدی نظر آتی ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اٹھائے جانے والے اب کے اقدامات پائیدار ثابت ہوں گے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ ایسے اقدامات اٹھانے میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی؟ قصور میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات اس بڑے پیمانے پر سن 2015 میں پہلی بار منظر عام پر آئے۔ تاہم اس حوالے سے چند روز قبل تک حکومتی سطح پر کوئی آگہی مہم نہیں چلائی گئی تھی۔ قصور میں ایک کمرے کا ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ قائم کیا گیا، وہ بھی 2 ماہ قبل۔ اسکولس کے جو ہے ہم نے میٹنگز کی، ہم نے پیرنٹ ٹیچر میٹنگز کی، ہم نے NGOs کے ساتھ جس میں ساحل اور چائلڈ رائٹس موومنٹ والے بھی ہمارے ساتھ شامل رہے، تو ہم نے وہاں پہ جو ہے اویئرنیس پروگرامز کافی حد تک کیے۔ مگر چونکہ یہ واقعہ زینب کا سب کے لیے دل دہلا دینے والا اور بہت بڑا واقعہ تھا، اس لیے یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں مزید بہتری آنے کی ضرورت تھی، جو اب ہم انشاءاللہ اس کو کور کر رہے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن ڈے مناتے ہوئے حال ہی میں حکومت پنجاب نے بچوں کو جنسی تشدد سے بچاؤ پر آگہی کے لیے کتابچے شائع کیے ہیں جو اسکولوں میں پہنچائے جائیں گے۔ تاہم ماہرین سوشیولوجی کا ماننا ہے کہ ایک ہی حکمت عملی تمام افراد پر یکساں کام نہیں کر سکتی۔ کلاس اسپیسیفک، ایجوکیشن اسپیسیفک، لوکیلٹی اسپیسیفک پریونشن اسٹریٹجیز چاہیے۔ دیکھیں نا، اب
مڈل کلاس کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی والنریبل ہیں، لیکن ان کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز چاہیے. لوور کلاس کے ڈفرینٹ ہیں. سنگل مدر یا سنگل پیرنٹ جو بچے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجی چاہیے. دوسری جانب قصور میں شہری 8 بچیوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کی وارداتوں میں ملوث ملزم کے مقدمے پر گہری نظر رکھے ہیں. فضا میں ایک تجسس ہے اور شاید اچھے دنوں کا انتظار بھی. عمر دراز BBC نیوز، قصور. بالی ووڈ کی متنازع فلم پدماوت انڈیا میں زبردست احتجاج اور مخالفت کے باوجود گزشتہ دنوں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی، لیکن بعض ریاستوں میں اب بھی ریلیز نہیں ہو سکی ہے. فلم میں ہندو راجپوت راجا راول رتن سنگھ کا کردار ادا کرنے والے شاہد کپور سے BBC ورلڈ سروس نے بات کی. ان کا کہنا ہے کہ فلم کو کھلے ذہن کے ساتھ دیکھنا چاہیے. ان کی گفتگو کو صدا دی ہے فراز ہاشمی نے. فلمیں جمہوریت میں بہت اہم ہوتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مختلف آراء کے لیے اپنا ذہن کھلا رکھیں. میرے خیال میں پدماوت آج وہ لڑائی لڑ چکی ہے اور اسے جیت رہی ہے. وہ آخر کار ریلیز ہو گئی ہے اور بہت پیار سمیٹ رہی ہے. اس فلم کو جس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا وہ ہم سب کے لیے حیران کن تھا، اور اب بھی یہ کئی ریاستوں میں ریلیز نہیں ہو سکی ہے. فلم کی کہانی 3 کرداروں کی نجی زندگی کی کہانی ہے کہ جنگ کے بارے میں نہیں ہے. یہ دوسرے آدمی کی عورت حاصل کرنے کے بارے میں ہے. اسی لیے اس فلم کا موضوع بڑی حساس نوعیت کا ہے. ہم نے بڑی نیک نیتی سے یہ فلم بنائی ہے اور فلم کے بارے میں پہلے سے رائے قائم کر لی گئی ہے. وہ جب ہی زائل ہوگی جب فلم نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. میرے خیال میں فن اسی وقت ہی زندہ رہ سکتا ہے جب کسی حد تک آزادی اور رواداری ہو. فلم کو کھلے ذہن کے ساتھ اور اس کے سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے. سنیما کو پسند کیا جانا چاہیے اور اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو اجاگر کیا جانا چاہیے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ ناز کی. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے.